یہاں تو ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو بھی اگر سینگ مار دے گی تو قیامت کے دن اللہ اس بے سینگ بکری کو بھی سینگ دے گا اور کہے گا بدلہ لو۔ ادھر بکریوں کے درمیان بھی انصاف دلایا جائے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ حکم دیا جا رہا ہے آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے، آج کے دن کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا۔ والامر یومئذ للہ، آج کے دن سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے بادشاہ، سعودیہ کا بادشاہ بھی ہوگا، ایران کا بھی ہوگا، امریکہ کا بھی ہوگا، پاکستان کا بھی ہوگا، انڈیا کا بھی ہوگا، ایران و توران کے بادشاہ بھی ہوں گے، پوری دنیا کے ہر ملک کا بادشاہ کھڑا ہوگا اور اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہوگا لمن الملک اليوم، اے دنیا میں اپنے اپنے ملک کی بادشاہت سنبھالنے والوں، اپنے اپنے ملک کی ملکیت کو سنبھالنے والوں، آج تم سب میرے سامنے کھڑے ہو، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج کے دن کا پورا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، صرف وہی اکیلا ہے زبردست۔ یہ صورتحال ہے۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے لیے تو کر لیا، ہم نے اتنی پراپرٹی اکٹھی کر لی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے لڑیں گے نہیں، کر لیا، ان کا فیوچر ہم نے بنا دیا، لیکن ہم نے اپنے لیے کیا کیا؟ قیامت کے دن کے لیے کیا کیا؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ یہ بیٹے کھڑے ہیں، یہ بیٹیاں کھڑی ہیں، یہ بھائی کھڑا ہے، یہ بیوی کھڑی ہے، یہ دوست کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ ہاں، ماں ہے، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مجرم کو کہے گا آج یہ تمہارے رشتہ دار تمہارے کوئی کام نہیں آ رہے ہیں، تم بدعمل ہو کر مرے تھے، بے نمازی ہو کر مرے تھے، بد کردار تھے تم، ہم نے تمہارے سارے خاندان کو، سارے کنبے قبیلے کو، تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے دوستوں کو، سب کو جمع کر دیا ہے، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو بچا لو، ہے کوئی تم میں سے جو اسے بچا لے؟ ہم نے تمہیں جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک موقع دے دیا ہے، کیا کوئی بچانے والا جو بچا لے؟ اس دن مجرم چیخ اٹھے گا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کی گھڑی ہوگی، اور اس دن مجرم کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہے گا آج تو میرے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی بڑی پیشکش کرے گا، اللہ کے سامنے کتنی بڑی پیشکش رکھ دے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بچے ہیں، اے اللہ آج میں تجھے اپنی اولاد کو دے رہا ہوں، آج میں تجھے اپنے بیٹوں کو دے رہا ہوں، اللہ یہ میری اولاد ہے، تو ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ فدیے میں دے گا، وہ کہے گا اے اللہ یہ میری اولاد ہے، آج میں اس کو دے رہا ہوں، تو اس کو لے لے، ان کو تو جہنم میں ڈال۔ بھائی کو فون لگا رہا ہوں، کبھی پھوپھا زاد بھائی کو فون لگاتا ہوں، کبھی اس رشتہ دار کو لگاتا ہوں، کبھی اس رشتہ دار کو لگاتا ہوں، پتہ چلا کہ کوئی ڈاکٹر دکان کھولنے کے لیے، کلینک کھولنے کے لیے تیار نہیں، بالآخر
گاڑی نکلوائی اور اس کو رات کے اندھیرے ہی کے اندر اپنی ماں اور باپ کے ساتھ سرکاری ہاسپٹل میں بھجوایا۔ جب بوتل چڑھی، انجیکشن لگے، آرام کی خبر سنی کہ اب بچے کو آرام ہے، تب جا کر سکون ملا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک ہلکا سا فون، بیٹے کے پیٹ میں درد، مولوی جرجیس کی رات کی نیندیں خراب کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن کا وہ منظر تو دیکھیے کہ ایسے ہی ہم جیسے باپ قیامت کے دن چیخ پڑیں گے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اندازہ لگائیے، سننا بہت آسان ہے۔ اللہ کہے گا تمہارے بیٹوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی تم نہیں بچ رہے ہو، بیٹوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، جرم تم نے کیا ہے، بیٹوں کو سزا کیوں ملے؟ وہ چیخے گا، اے اللہ وصاحبتی واخی، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اے اللہ میں نے بیوی کے لیے بھی عبادتیں چھوڑی ہیں، اے اللہ رنگین راتیں اس کے ساتھ گزاری ہیں، ہم اس کے بغل میں سویا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی تھی، صبح اٹھ کر غسل کرنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، اے اللہ رات بھر ہم نے اس سے گفتگو کی، باتیں کی، اور فجر میں ہم سو جایا کرتے تھے، 10 بجے اٹھا کرتے تھے، اے میرے پروردگار اس بیوی کے لیے میں نے عبادتیں چھوڑی، آج میں تجھے اپنی بیوی دے رہا ہوں، اے اللہ یہ میری بیوی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، مجھے بخش دے، اللہ یہ میرا بھائی ہے جس کے لیے ہم نے عبادتیں ترک کی ہیں، اے اللہ تو اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ ایک اور چیخ اس کی زبان سے نکلے گی، چیختے ہوئے وہ کہے گا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِّي، اللہ یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، اے اللہ پورے خاندان کو، پورے گاؤں کو، پورے قبیلے کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بخش دے، مجھے نجات دے دے، مجھے جنت میں ڈال دے۔ اور لاسٹ میں وہ چیخے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ جتنے لوگ بھی روئے زمین پر رہتے تھے، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے، اے اللہ اس دنیا نے مجھے تباہ و برباد کیا، اس دنیا کی دولت اور رمق و چمک نے مجھے عبادت سے دور رکھا، مجھے تیری عبادت سے دور کر دیا، اے اللہ دنیا داری نے مجھے برباد کر دیا، اے اللہ تو آج پوری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری دنیا میں زمین پر جتنے بھی لوگ تھے، اے اللہ تو ان کو جہنم کے اندر پھینک دے، ثُمَّ يُنْجِي، لیکن اسے نجات دے دے، مجھے بخش دے، مجھے جنت کے اندر ڈال دے۔ اس منظر کو دیکھیے کیسا لگ رہا ہے، سوچیے انسان اپنی اولاد کو جہنم میں دینے کے لیے تیار، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو جہنم میں ڈلوانے کے لیے تیار، اپنے کنبے قبیلے اور خاندان کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے تیار، ساری کائنات کے لوگوں کو جہنم میں عذاب دلوانے کے لیے تیار، لیکن چاہے گا کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم کی آگ کی تپش اتنی گرم، دنیا کی آگ بھی، دنیا کی وہ آگ جس میں ہم چولہا جلاتے ہیں اور روٹی پکاتے ہیں، دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے دن بھر میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اللہ قیامت کے دن تو مجھے جہنم کی آگ میں مت ڈال دینا۔ ارے آگ کا کام تو جلانے کا ہے، لیکن یہ آگ بھی دنیا کی جہنم کی آگ سے اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ جہنم کی آگ میں ہمیں مت ڈال دینا۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، ایک لمحہ کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے، ایک لمحہ ایک سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، آنکھ بند کرو کھولو بس اتنی دیر میں، ایک لمحہ، اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور پھر نکال لیا جائے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دو، تو جو آدمی جہنم کی آگ میں ایک لمحہ رہ کر آیا، ایک لمحہ بس ایک سیکنڈ سے بھی کم،
اتنی دیر جو آدمی جہنم کی آگ برداشت کر کے آیا ہو، پھر اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دو تو دنیا کی آگ میں اس کو ایسے نیند آ جائے گی جیسے وہ گرم اے سی میں سو رہا ہے، جیسے وہ سردیوں کی رات میں ہیٹر اپنے کمرے میں روم ہیٹر جلا کر سو رہا ہے، ایسا اس کو آرام سے نیند آ جائے گی، اس کو دنیا کی آگ پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی، دنیا کی آگ میں پھر وہ سو جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ کہاں ہیں ہم؟ اس آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگی ہوئی ہوگی، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، جنتیوں کو جنت کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ابھی نہ جنتی جنت میں گئے نہ جہنمی جہنم میں گئے، فیصلہ ہو چکا ہے، یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں۔ جنتی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور جہنمی جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا، مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا، اس کا نام ہوگا موت۔ مرے ہوئے دمبے کو لے کر آئے گا، اس کا نام ہوگا موت۔ بخاری کی روایت ہے، اس کا نام ہوگا موت۔ یعنی ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں موت آتی ہے، اس کو ایک مرے ہوئے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا قیامت کے دن۔ اس موت کو بھی موت آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں موت آتی ہے، یہ مرے ہوئے دمبے کی شکل میں لائی جائے گی، کیونکہ ہر مخلوق کو موت آنا ہے تو موت کو بھی موت آنا ہے۔ بھائی موت بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، تو جو چیز پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے۔ موت بھی پیدا ہوئی، زندگی بھی ہے، تو زندگی تو ختم ہو گئی، چلو ہمیں موت آ گئی، زندگی ختم، لیکن موت کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ موت بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو موت کو اس قیامت کے دن میدان محشر میں اس موت کو موت آئے گی، اور جانتے ہو کیسے آئے گی؟ مرے ہوئے دمبے کی شکل میں اللہ وہ فرشتہ موت کو لے کر آئے گا اور کہے گا اے جنتیوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنتی کہیں گے اے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ پھر وہ کہے گا اے جہنمیوں تم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہنمی بھی چیخیں گے اور کہیں گے اے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس موت کو، اس دمبے کو زمین پر لٹا دے گا اور ایک تیز چھری سے اس کی گردن کو کاٹ دے گا، اس کی دمبے کی گردن کو الگ کر دے گا اور کہے گا کہ اے جنتیوں موت کو موت آ گئی، اے جہنمیوں موت کو موت آ گئی۔ تمہیں دنیا میں جو موت آتی تھی آج اس موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب موت ہی نہیں رہی، موت کو ہی موت آ گئی تو موت آنے کا سوال ہی نہیں، اب موت کو بھی موت آ گئی۔ اے جنتیوں اب تم کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ سن کر جنتی خوش ہو جائیں گے، اللہ موت کا خطرہ بھی ختم، اب زندگی ہماری کبھی ختم نہیں ہوگی، اب موت کو موت آ گئی، اب ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور جنت کے اندر رہیں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر فرشتہ کہے گا اے جہنمیوں تمہارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہ موت کو موت آ گئی، اب تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، اب تم ادھر مرنا بھی چاہو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ان کو کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم میں جب داخل کر دیے جائیں گے جہنمی تو جہنم کے اندر نہ تو وہ مریں گے ہی اور نہ ہی ان کو زندہ رکھا جائے گا، یعنی وہ زندہ بھی رہنا چاہیں تو نہیں رہ سکتے، زندگی مارا جا رہا ہے۔ بے نمازی تھا تو سر کچل دیا جائے گا، بھاری پتھر لے کر فرشتہ اس کے سر پہ مارے گا، لو سر کچل جائے گا، مر گیا۔
ادھر فرشتہ جب تک پتھر اٹھائے گا ادھر تب تک اس کو دوبارہ پھر زندہ کر دیا جائے گا. جیسے ہی پتھر اٹھا کر فرشتہ تیار ہوگا تب تک دوسرا فرشتہ اس کو پھر زمین کے اوپر گرا دے گا اور پھر بھاری پتھر اس کے اوپر پھر مارا جائے گا. اور اس بے نمازی کو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہوگی, یعنی ہمیشہ ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا. ایک سود خور ہوگا جو سود کھاتا ہوگا, جو سودی کاروبار کرتا ہوگا, جو 100 روپے دے کر 120 روپے وصول کرتا ہوگا, اس کو جہنم کے اندر خون کے تالاب میں ڈال دیا جائے گا اور وہ تیرتا ہوا بدبودار خون پیتا ہوا جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا فرشتہ ایک بھاری پتھر اس کے سر پہ مارے گا, وہ پھر بیچوں بیچ خون کے تالاب میں چلا جائے گا اور بدبودار خون میں ڈبکیاں لے گا, پیے گا, تیرنا بھول جائے گا, اسی میں گوتے لگائے گا اور بدبودار خون پیے گا اور کہا جائے گا تمہیں غریبوں کا خون چوسنے کا بڑا شوق تھا, چوسو پیو, کتنا خون پیو گے, یہ انہی غریبوں کا خون ہے جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے. میرے پیارے ساتھیو, چاہے وہ بینک کا سود ہو, چاہے وہ کسی کو 1000 روپے دے کر 1200 ایک مہینے کے بعد لینے والا سود ہو, چاہے وہ کمیشن کے نام پر تم لیتے ہو, لیکن یہ سب سود کہلایا جائے گا اور سود کے کاروباری کو عذاب دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود اور بیاج کھانے والے کے 36 عذاب ہیں, 36 درجے ہیں, 36 طریقے کا ان کو عذاب دیا جائے گا. اور سب سے ہلکا درجہ سود اور بیاج کھانے والے کا یہ ہے کہ جیسے کسی نے اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سوری تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی الفاظ میں, سود اور بیاج کھانے والے کے 70 درجے ہیں, 70 درجے ہیں, یعنی 70 عذاب ہیں. اور سود اور بیاج کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا ہوگا. یعنی ایک نوجوان لڑکا اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے, اس کے بعد اس کو جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود اور بیاج کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے علاوہ 69 عذاب اور ہوں گے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے, جو اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ دیے جائیں گے. سود اور بیاج ہمارے معاشرے, ہمارے سماج کا ایک ناسور بن چکا ہے. لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ہم 1 لاکھ دے دیتے ہیں اور اس سے ہم 1,20,000 لیتے ہیں, یا اس سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ 2 روپے سینکڑا ہے, 3 روپے سینکڑا, 5 روپے سینکڑا, ہر مہینے آپ کو 100 روپے دیے ہیں تو 5% ہم آپ سے لیں گے, 1 مہینے کے بعد ہم 105 روپے آپ سے لیں گے. یہ سود اور بیاج کی گھناؤنی شکل ہے. آپ قرض کسی کو دیجئے, جتنا دے رہے ہو اتنا لے لیجئے, اس پر ثواب ملے گا آپ کو. سودی کاروبار سے پرہیز کیجئے, تجارت کیجئے, بزنس کیجئے, وہ حلال ہے لیکن سود حرام ہے, سود حرام ہے. جب جہنمی جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا ہوں گے, جنتی جنت میں اپنے محلوں کے اوپر چڑھیں گے, کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھیں گے تو ان کو جہنم کا ایک چھوٹا سا طبقہ, ایک کونا نظر آئے گا. کیا دیکھیں گے؟ کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے, کسی کا پیر کٹا پڑا ہے, کسی کی گردن کٹی پڑی ہے, کسی کی آنتیں باہر نکلی ہیں. یہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے تو چیخیں گے, اے جہنمیوں, تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہمارے ساتھ بزنس کرتے تھے, ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے, ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, شادی بیاہ ہمارے ساتھ اپنے بیٹے بیٹیوں کی کرتے تھے, پھر کیا بات ہے ہم تو جنت میں آ گئے اور تم آج جہنم میں جل رہے ہو, یہ بہت برا حال ہے تمہارا. اے جہنمیوں, تم دنیا میں ایسا کیا کرتے تھے؟ جہنمی ایسے دیکھیں گے اوپر, خون کے آنسو ان کے نکل رہے ہوں گے اور جنتیوں کو دیکھ کر چیخیں گے اور کہیں گے اے جنتیوں, ہمارا دنیا میں پہلا قصور یہ تھا, لم نکو من المصلین, ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے, ہم نے دنیا میں ٹائم پر وقت پر نمازیں نہیں پڑھی, یہ میرا پہلا قصور تھا, یہ میری پہلی غلطی تھی. ولا نحض علی طعام المسکین, اے جنتیوں, میرا دوسرا قصور یہ تھا کہ ہم
مسکینوں کو فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور ہمارا تیسرا قصور یہ تھا کہ جہاں دینی واعظ اور نصیحتیں ہوا کرتی تھیں اس نصیحتوں سے ہم بھاگتے تھے، ہم نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ہم واعظوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ہم لمبے لمبے خطبے لمبی لمبی تقریریں سنا کرتے تھے لیکن اس کے اوپر ہم عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جہنمی جنتیوں سے ایک گزارش کریں گے، اے جنتیوں، دنیا کا سمندر آج دے دیا جائے تو وہ سمندر بھی میں پی جاؤں گا، سمندر خشک ہو جائے گا لیکن میری پیاس نہیں بجھے گی، میں اتنا پیاسا ہوں۔ اے جنتیوں، تم تو جنت کی دودھ اور شہد کی نہروں میں آرام سے ہو، تمہارے جنت کے پانی کا ایک قطرہ اوپر سے ڈال دو، ایک بوند اوپر سے پھینک دو۔ اے جنتیوں، میں اپنا حلق کھولے دیتا ہوں، تمہاری جنت کا ایک قطرہ اگر میرے حلق میں آ جائے تو شاید میری پیاس بجھ جائے، ورنہ دنیا کے سمندر بھی میری پیاس نہیں بجھا سکتے۔ جنتی اپنی کھڑکیاں بند کرتے ہوئے کہیں گے، اے جہنمیوں، تمہارے اوپر جنت کا پانی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو تک کو حرام کر دیا ہے، سوری، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے جنتی اپنے دروازے اور اپنی کھڑکیاں بند کر لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر بھی نا امیدی ہاتھ لگے گی، نراشا ہاتھ لگے گی۔ اس منظر کو سوچئے اور اس دن کے لیے تیاری کیجیے۔ اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، غریب اور مسکینوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔